پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے جی بڑا اہم بیان بلکہ دھمکی بلوچستان کی جانب سے کہ بلوچستان حکومت کی ہب ڈیم سے کراچی کو پانی روکنے کی دھمکی دے دی ہے، اور ترجمان جو ہیں بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی وہ کہتے ہیں سندھ سے بلوچستان کو صرف 7,000 کیوسک پانی مل رہا ہے اور ہمیں 75 سے 77 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ ایک آمنے سامنے آ گئی سندھ حکومت اور بلوچستان حکومت، اس پر ہم بات کر رہے ہیں جی۔ اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات ہیں، پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات، انہوں نے کہا ہے ناراض بلوچوں سے مذاکرات پر کام شروع ہو چکا ہے۔ جی اسلام جی بالکل، اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بھی ایک بڑا بیان سامنے آیا۔ ناراض بلوچ رہنماؤں کو منانے کی بات کی گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات فواد چودھری کی جانب سے بھی بیان آیا۔ پروگرام میں اس حوالے سے گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے مصطفیٰ بلوچ صاحب، ان سے بھی گفتگو کریں گے، ان کا بھی موقف جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ بلوچستان سے بھی نمائندے موجود ہوں گے، ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے، سینئر صحافی ہیں۔ کوشش کریں گے کہ جو ارسا والا معاملہ ہے اس پر بھی ہم گفتگو کر سکیں۔ پانی والا بھی جو ایک معاملہ ہے، ظاہر ہے ایک عجیب تنازع ہے اور ایک شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، کیونکہ پانی کا بحران ملک میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسری جانب دیکھتے ہیں کہ ارسا کی جانب سے ایسا کہا جاتا ہے کہ جی کوئی پانی بند نہیں کیا جا رہا۔ پہلے وفاق اور سندھ آمنے سامنے تھے، لیکن اب بلوچستان اور سندھ آمنے سامنے آ گئے۔ بلوچستان کے جو ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی صاحب کا بھی آج بیان آیا ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو مجبوراً ہب ڈیپ کا جو ہے وہ پانی بند کر دیں گے۔ اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا معاملات ہو جائیں گے۔ یہ عجیب ایک پانی کے معاملے پر جو ہے وہ عجیب سی صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ جی علی جی بالکل، اور اس پر ہم بات کر رہے ہیں جی پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان رہنما مصطفیٰ بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام، کیا کہیں گے مصطفیٰ بلوچ صاحب؟ ایک تو یہ ہب ڈیم کے حوالے سے ہم بات کریں، بلوچستان حکومت کی پانی روکنے کی دھمکی دے دی ہے اور کہتے ہیں اچھا اس پہ نہیں سوال سن لیجیے سر، شاکنگ اسٹیٹمنٹ یہ بالکل ہے، اسی لیے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں ہم آپ سے کہ آپ یعنی کہ سندھ بات کرتا ہے، پنجاب ان کا پانی کم دے رہا ہے، عرصہ سے بار بار شکایت ہوتی ہیں، اب آپ کے حوالے سے شکایت آ گئی ہے بلوچستان کی جانب سے جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے رقبے کے اعتبار سے، وہ کہتے ہیں ہمیں پانی کم دے رہا ہے اور ہمیں 75 سے 77 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو ایک کامن فینومینا ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی پروونس ٹیل پہ ہوتا ہے یہ ایک انٹرنیشنل نارم ہے کہ اس کو پانی کی سپلائی زیادہ ہونی چاہیے، اس کو پانی کی پرابلمز نہیں ہوتی، اس کے پاورز انٹیکٹ ہوتے ہیں۔ لیکن جو وفاق نے ہمارے ساتھ کیا اس کی وجہ سے اگر بلوچستان گلے شکوے کر رہا ہے یا وہاں سے بھی ایک پریشر کریٹ کیا جا رہا ہے ہمارے لیے، تو یہ تو سندھ کے ساتھ ہی ایک طریقے سے ناانصافی ہے نا۔ پنجاب نے مصطفیٰ صاحب پنجاب نے اگر زیادتی کی سندھ کے ساتھ تو اس کا بدلہ بلوچستان سے نہیں لیا جائے گا؟ نہیں بالکل نہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے، نہ ہماری چاروں صوبے ہمارے ہیں، بالکل ہمارے لوگ ہیں سارے، چاروں صوبوں کے اندر پانی کی جو ہے نا وہ قلت نہیں ہونی چاہیے، ہمارا تو یہی موقف ہے۔ لیکن یہ کام تو وفاق کا ہے نا، یہ کام تو ایک صوبے کا نہیں ہے۔ وفاق کو چاہیے کہ پرائم منسٹر صاحب کی اپنی انائی ختم نہیں ہو رہی، وہ بیٹھ کے بات ہی نہیں کر رہے، نہ وہ چیف منسٹر سندھ سے بات کر رہے ہیں، الٹا وہ بلوچستان اور سندھ کو اب لڑانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ایک پروگریسو آپ دیکھیں تو اس طرف ہم نہیں جا رہے ہیں، ہم ایک طریقے سے جو ہے نا وہ آپس میں رہتے ہیں۔ سر چیف منسٹر سندھ میں تو کم اور امریکہ میں زیادہ پائے جاتے ہیں، سر کہاں گفتگو ہوگی؟ عوامی مسائل کہاں تک پہنچائے جائیں ان کے پاس؟ چیف منسٹر سندھ جب یہاں پہ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ اگر ویڈیو کانفرنس ہوتی ہے تو پرائم منسٹر صاحب کا لہجہ ہی بالکل الگ ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ ونس اور ٹوائس انہوں نے بہت غلط طریقے سے بات کی، جس کی وجہ سے پھر بھی سی ایم سندھ کو شاباش ہے کہ انہوں نے اس چیز کو برداشت کیا۔ ادروائز آپ دیکھیں جتنا ان کا دورہ معیار پنجاب اور کے پی کے ساتھ ہے وہ چیز سندھ کے ساتھ تو نہیں کرتے۔ آپ پانی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، آپ کوویکس میں دیکھیں جو ماڈرنا ویکسین آئی جس کی انہوں نے 2 لاکھ ویکسین سندھ کو دیے اور 13 لاکھ ویکسین کے پی کے کو دیے۔ سندھ کی آبادی کے پی کے سے زیادہ ہے، آپ اسلام آباد کو 5 لاکھ ویکسین دے رہے ہیں، پورے صوبے کو سندھ کو آپ 2 لاکھ ویکسین دے رہے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عزرا فضل پیچو کی جانب سے مصطفیٰ بلوچ صاحب بات سن لینا، سوال لے لیں سر، سوال بھی تو لینے ساتھ ساتھ آپ سوال لیں گے تو بات ہوگی نا سر۔ وزیر صحت ڈاکٹر عزرا فضل پیچو کی جانب سے بھی ویکسین کے حوالے سے اقدامات کیے گئے تھے، اور باضابطہ طور پر سب سے پہلے جب ویکسین کے حوالے سے بات ہوئی تھی تو سندھ پہلا صوبہ تھا جس نے ویکسین کے حوالے سے انتظامات کیے تھے۔ وزیر صحت سندھ کی جانب سے بھی انتظامات کیے گئے تھے اور سائنو فارم کی کافی کھیپ پہنچائی گئی تھی۔ اب وفاق کا سندھ کا تو اپنا معاملہ ہے، لیکن آپ نے ایک بات کہی کہ وفاق اور سندھ کے درمیان تو معاملات تھے، لیکن اب وفاق سندھ اور بلوچستان کو لڑانا چاہتا ہے۔ سر بیان تو ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی کا آ رہا ہے، تو وفاق کیسے لڑا رہا ہے؟ دیکھیں وہ کس کے کولیشن پارٹنرز ہیں؟ بیسیکلی سر کولیشن پارٹنر ہے، لیکن ہاؤ کم یہ آپ کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ وفاق لڑا رہا ہے؟ کولیشن جی
اچھا ٹھیک ہے، اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. آپ کو بھی موقف آ گیا. ہم ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوچستان سے سینئر صحافی ہیں حفیظ اللہ شیرانی، ان سے بھی گفتگو کریں گے. وزیر اعظم کی جانب سے بیان آیا ہے کہ ناراض بلوچ رہنماؤں کو منانے کے اور جو اس حوالے سے گفتگو کریں گے ان سے بھی. حفیظ اللہ شیرانی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ. کیا کہنا چاہیں گے سر؟ ناراض بلوچ رہنماؤں کو منانے کی بات کی جا رہی ہے وزیر اعظم کی جانب سے، آپ نہیں سمجھتے کافی دیر کر دی؟ دیر کر دی، بلکہ میرے خیال میں ابھی بات کرنے کی بات نہیں ہوئی. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں، تو یہ یقیناً اس پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ وہ ابھی تک سوچ رہے ہیں. نہیں سوچ نہیں رہے شیرانی صاحب. آج کا جو بیان ہے تازہ، وہ وفاقی وزیر اطلاعات ہیں فواد چودھری صاحب. انہوں نے یہ کہا جی ناراض بلوچوں سے مذاکرات پر کام شروع کر دیا، یعنی کام شروع ہو گیا ہے ناراض بلوچ رہنماؤں سے. اب یعنی کہ دیکھیں یہاں پر تو اور بھی اچھا کام شروع ہونے کی سوال تو لے لیں شیرانی صاحب. صرف یہ کام شروع ہونے کی بات نہیں کی، ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے، وہ میں پڑھ کے سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو، کہ وفاق کی حکومت بلوچستان کے لیے 731 ارب کے 131 منصوبے مکمل کرے گی. یعنی کہ ساتھ ساتھ ترقیاتی پیکج بھی ہے تاکہ بلوچستان میں ترقی نہیں ہوئی، پسماندہ ہے تو وہ ترقی بھی ساتھ ساتھ ہو. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہم بلوچ رہنماؤں سے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں اور اس پر کام بھی شروع کر دیا ہے جو ناراض رہنما ہے. دیکھیے یہ کچھ بلوچستان کا ایشو میرے خیال میں یہ بہت ہے، اور یہ مسئلہ اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ سادہ سے الفاظ سے بات کی جائے. جہاں تک سیاسی کاموں کی بات ہے، یہ روز اول سے یہ بات ہو رہی ہے، اور بالخصوص یہاں پر اس وقت بلوچستان میں جو ناراض ہیں، جن کو وزیر اعظم صاحب نے مخاطب کیا یا فواد چودھری صاحب یہ بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بلوچستان میں ترقیاتی کام نہیں ہو رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارے جو وسائل ہیں ان پر ہمیں اختیارات نہیں دی جا رہی ہے. جو فیصلے بلوچستان کے حوالے سے کیے جا رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر، وہ بلوچ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ان کو ان فیصلوں میں نہیں لیا جاتا، ان سے پوچھا نہیں جاتا، ان کے ساتھ بات کو شریک نہیں. شیرانی صاحب یہ جو شکایت ہے بلوچستان والوں کو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں باقی 3 صوبوں کو تو اعتماد میں لیا جاتا ہے نا؟ ان کی غلط فہمی ہے یا خوش فہمی ہے؟ دیکھیے یہی تو ہے، باقی صوبوں کو بھی یہ اعتراضات ہے. سندھ کو آج بھی وفاقی معاملات میں اور سندھ کے اندرونی معاملات میں وفاق جو ہے وہ مداخلت کرے، جبکہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ یقیناً روز اول سے ڈفرینٹ ہے باقی صوبوں سے. اسی لیے جو ہے یہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جانی چاہیے کہ جو بلوچ یا جو ناراض بلوچ ہیں ان کا مسئلہ کیا ہے، ان کو سمجھنے کے لیے ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے. پہلے بھی حکومتوں نے، وزیر اعظموں نے اور پیپلز پارٹی کی حکومت میں اور مسلم لیگ نون کی حکومت میں ہمارے جو فوجی سربراہان نے کئی بار یہ بات کی ہے کہ ہم بلوچستان کا مسئلہ حل کرنے کی سنجیدہ کوششیں کر رہے ہیں. یہاں تک کہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سے وزیر اعلیٰ بلوچستان جو سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان مالک صاحب، انہوں نے ملاقاتیں تک کی. ان کا کہنا ہے کہ بڑی حد تک ان کو کامیابی بھی ملی، لیکن وہ اب کہہ رہے ہیں کہ انہیں نہیں پتا کہ کیا ہوا، کیوں یہ سب کچھ ناکام ہوا. بالکل. اچھا ذرا سوال کرنا چاہوں گا حفیظ کیونکہ وقت کم ہے، ذرا یہ فرما دیجئے، آج ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شیبانی کی جانب سے بھی بیان سامنے ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان کو جو ہے وہ سندھ پانی نہیں دے رہا جو ان کے بلوچستان کے حق کا پانی ہے جو کہ بنتا ہے. اگر ایسی صورتحال رہی تو ہب ڈیم کا جو پانی ہے وہ روک دیں گے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں حفیظ اللہ شیرانی صاحب؟ کتنا پانی کا مسئلہ سنگین ہے بلوچستان میں، اس پر ذرا فرما دیجئے. دیکھیے سام بھائی، یہ شکوہ تو پہلے سے ہے، صرف پانی نہ دینے اور دینے کا بھی نہیں ہے، پانی کے حصے کا جو پیسے ہیں وہ بھی نہیں ملے، اور یہی شکوہ ہے بلوچستان کو. صرف پانی نہیں ہے، جو یہی بات وزیر اعظم صاحب نے کی ہے، یہ بھی اسی لیے ہے کہ یہاں پر جو ان کے حقوق کے ان کے جو پیسے ہیں، جو وسائل ہیں، ان جو بقایا جات ہے یا یہاں پر تقسیم ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. جو وسائل کی تقسیم کا مسئلہ ہے، اگر اس کو سنجیدگی سے لیا جائے تو میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب کا بیان جو ہے وہ انتہائی خوشکن بیان ہے. اس سے پہلے کام ہونا چاہیے تاکہ جو فواد چودھری صاحب نے بات کی ہے، سیاسی کام، بلوچستان کے پانی کا مسئلہ، سندھ کے ساتھ باقی صوبوں کے ساتھ جو وسائل کی تقسیم کی بات ہے، اس پہ اگر سنجیدگی سے بات کی جائے اور اس کو حل کرنے کی حقیقی کوشش کی جائے تو میرے خیال میں اس سے کافی حد تک جو ہے یہ مسائل ختم. اس میں ایک بڑی اہم بات ہے، آپ دونوں سے میں کرنا چاہوں گا، مصطفیٰ بلوچ صاحب آپ سے بھی، حفیظ اللہ شیرانی صاحب آپ سے بھی، کہ ہم نے تو یہ دیکھا جب سے پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ جب بھی بلوچستان میں جن بلوچ رہنماؤں کی
حکومت آتی ہے, جو حکومت میں ہوتے ہیں وہ تو وفاق سے خوش ہوتے ہیں, اپوزیشن اور عوام ناراض رہتے ہیں, یہ کیا وجوہات ہیں؟ جب تک وہ حکومت میں ہیں وہ تو سارے تعریف کر رہے ہوتے ہیں, وفاق بہت اچھا کام کر رہا ہے اور بہت تعاون کر رہا ہے ہمارے ساتھ, اپوزیشن کہہ رہی ہوتی ہے وفاق تعاون نہیں کر رہا. دیکھیے یہ بھی ایک ایشو ہے, یقیناً ایسا ہی ہے کہ جو لوگ وزارتوں میں ہوتے ہیں یا حکومت میں وہ تو یہ کہتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ تو وہاں کے عوام کو سوچنا چاہیے نا, یہ وزارتوں میں تو ہوتے ہیں اس وقت تو ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں جی وفاق بہت ہمارا, یہی لوگ جن کا آپ حوالہ دیتے ہیں یہی لوگ پس پردہ پھر یہی شکایتیں لگا رہے کہ نہیں وہ تو ہم نے یہ کہا وہ کہا, لیکن یہ ہے کہ ہمیں حقوق نہیں ملے. عام عوام کی بات اگر کی جائے, بلوچستان کی آبادی کیا ہے, 1 کروڑ 20 لاکھ سے پورے بلوچستان کی آبادی زائد نہیں ہے. آپ کے پنجاب کے ایک ضلع کی تقریباً کے برابر کی آبادی ہے, تو آپ اس پورے 1 کروڑ 20 لاکھ کی آبادی کو اگر ہر فرد کو آپ لاکھوں کروڑوں روپے دے دے, ان کو تنخواہیں دے دی جائے, ان کو نوکری بھی دی جائے, تو میرے خیال میں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر واقعی میں اس صوبے کے مسائل کو حل کرنے کے سیاسی اقدامات لی جائے تو میرے خیال میں اس کا حل ممکن ہے. لیکن ایک بات ذرا میں کہنا چاہوں گا کہ بلوچستان کا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ انٹرنل مسئلہ ہے اور یہ لوگ جو ہے یہ یہاں صرف اسی لیے ناراض ہے کہ ان کو یہ حقوق نہیں دیے جا رہے یا جو بھی ہے. یہ ایک ایسے جنکشن پہ بلوچستان واقع ہے کہ یہاں پر جو سیاست ہے, جو معاملات ہے, جو فیصلے ہیں, ان سے بھی بڑا اثر انداز بالکل اثر انداز ہوتے ہیں. اچھا مصطفیٰ بلوچ صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا, حفیظ اللہ شیرانی سے آپ کی گفتگو ہوئی, آپ تسلی سر کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں ان کی آواز کلیئر نہیں آ رہی تھی, لیکن میرا جو پوائنٹ ہے اس پہ کہ خان صاحب دیکھیں 3 سال میں اگر آپ ایک دفعہ ایک صوبے میں جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ بڑے بڑے اسکیمز کے اعلانات کر دیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ بھائی سب اچھا ہے, تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا. خان صاحب کو بنی گالہ سے باہر نکلنا پڑے گا, ان کو باقی چھوٹے صوبوں کی محرومیوں کو دیکھنا پڑے گا, ان کو ان کے حق دینے پڑیں گے, سوائے صرف زبانی جمع خرچی سے کام نہیں چلے گا. اب آپ کو پریکٹیکلی کچھ دینا پڑے گا, بجائے ان چھوٹے صوبوں سے حق لیں, آپ کو چاہیے ان کو حق دیں. سندھ کو بھی حق دیں, بلوچستان کو بھی حق دیں, پانی بھی دیں اور باقی ریسورسز بھی ان کو اتنی ہی دیں جتنا ان کا رائٹ ہے. آپ احسان نہیں کرتے اگر ان صوبوں کو جا کے بلوچستان کا مسئلہ سر آپ نے کہا زبانی جمع خرچی سے نہیں چلے گا, جیب خرچی سے چلتا ہے وہاں تو, کیونکہ یہی بات ہم کر رہے تھے حفیظ شیرانی صاحب سے بھی کہ جی جو حکمران ہیں وہاں پر انہیں آپ دے کے خاموش کر دیتے ہیں, وہ آگے پیسہ لگاتے نہیں ہیں, عوام بیچاری محروم رہ جاتی ہے. یہی 70 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں. جی دیکھیں یہ ایک ایشو تو ہے. اس ایشو کو اگر دیکھیں نا خان صاحب کی پہلے کی آپ تقریریں دیکھیں, جب وہ بلوچستان کے حوالے سے ذکر کرتے تھے کہ بھائی بڑی غربت ہے, یہ ہے وہ ہے, اتنی ان کو ہمدردی تھی وہاں کے لوگوں سے. لیکن آپ آج دیکھیں 3 سال ہو گئے کہ وزیر اعظم صاحب کل جو ہے ان کو توفیق ہوئی کہ وہ جا کے بلوچستان میں سر یہ تو دیکھیں اب یہ تو پوائنٹ اسکورنگ ہے مصطفیٰ بلوچ صاحب, یہ تو پوائنٹ اسکورنگ ہے نا. وہ کہتے تھے کہ جی وہاں بڑی غربت ہے, سب کچھ ہے. یہ تو آپ بھی سر آپ بھی 50 سال سے بتا رہے ہیں لوگوں کو روٹی کپڑا مکان کی بڑی ضرورت ہے سندھ میں, آپ نے کہاں دے دی؟ دیکھیں بلوچستان کو اس کا رائٹ ملنا چاہیے اور بالکل ملنا چاہیے, اور اس کے لیے اگر پیپلز پارٹی کھڑی ہے اور بلوچستان کے رائٹس کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاتی ہے. یہی وجہ تھی کہ بلوچستان سے پیپلز پارٹی کو میجورٹی ملتی تھی, محترمہ کو لوگ پسند کرتے تھے, لائک کرتے تھے. لیکن خان صاحب نے تو جھوٹے وعدے کیے نا. خان صاحب نے تو وہ کام کیا ہے کہ خان صاحب کو اب مجھے نہیں لگتا کہ اگلے ٹرم میں ان کو کوئی یہاں پہ بلوچستان میں کسی بھی صوبے میں کہیں نمائندگی مل سکے گی. ٹھیک ہے. اچھا حفیظ اللہ شیرانی صاحب, وقت بہت کم ہے, پروگرام کا ٹائم بالکل اختتام کی طرف گامزن ہے. سر آخر میں 30 سیکنڈ آپ کے پاس, کیا کہنا چاہیں گے بلوچستان کے مسئلے کا حل کیا ہے؟ دیکھیے بلوچستان کے مسئلے کا حل اگر میں چند الفاظ میں کہوں تو یہ ہے کہ پاکستان کی مقتدرہ قوتیں بالخصوص میں پاکستان کی فوج اور پاکستان کی وفاقی حکومتوں اور بلوچستان کے جو یہاں پہ سیاسی اور خاص کر بلوچ اکابرین ہیں ان کے ساتھ ایک مکمل اختیار کے ساتھ دونوں جانب بیٹھنا ہوگا, اور جو مطالبے ہیں وہاں سے جو کی جا رہی ہے, جو ناراض بلوچوں کی جانب سے یا جو ہمارے اداروں کی جانب سے, اب کچھ دونوں کو پیچھے ہٹنا ہوگا اپنے اس سے, کیونکہ بین الاقوامی حالات بھی اس بات پہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم اب اس طرف گامزن ہو جائے اور بلوچستان کی مسئلے کو حقیقی بنیادوں میں حل کرنے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے. صرف بیانات تک نہیں کہ میری خواہش ہے, ہم چاہتے ہیں, میں سوچ رہا ہوں, ہم نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, اس پہ نہیں چلے گا. اگر ہے تو آئیے بیٹھے, ان کو بلائے جا کے, ڈاکٹر مالک کو, باقی بلوچ رہنماؤں کو, سب کو, سیاسی اور قبائلی مہاجرین کو اکٹھا کر کے بھیج دے, جرگہ بنا دے, اور جو ہماری فوجی قیادت ہے, ہماری سیاسی جو ہمارے انٹیلیجنس ادارے ان کے بڑے یہ بیٹھ جائے سر, بالکل بیٹھ کے جو ہے وہ گفتگو شریف سے مسئلے کا حل نکال سکے. مصطفیٰ بلوچ صاحب آپ بھی اس پر کمنٹ کر دیجئے, حل کیا ہے؟ 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس.
دیکھیں خان صاحب کو سولو فلائٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ سے کم از کم مل کے بیٹھیں، اپنی ایگو کو سائڈ پہ رکھیں اور سب کو مل کے چلائیں، سب کی گریوینسز کو حل کریں. آپ وہاں سے بنی گالہ سے فرمان جاری نہیں کر سکتے کہ بھئی یہ جو ہے نا وہ سندھ کے جو ہے نا ساتھ ہم اس طرح کریں گے. پانی کے حوالے سے جو بھی ناانصافیت تھی وہ سب نے دیکھی، ارسا نے جس طرح پانی کے حوالے سے دیکھیں نا، ہیں تو وفاقی ادارے نا، ان کو تو خان صاحب ہی کنٹرول کر سکتے ہیں. اب کوویکس کے حوالے سے آپ دیکھیں، کوویکس کے تھرو ویکسینز ملی ہیں، یہ انہوں نے کوئی خریدی نہیں تھی. ٹھیک ہے سر، بلوچستان کے مسئلے کے حل کے حوالے سے آپ نے بات کی. حفیظ اللہ شیرانی صاحب سینئر صحافی آل دی وے فرام کوئٹہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ بلوچ صاحب رہنما پیپلز پارٹی آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. ارسلان نعیم اور علی سرور کو دی اجازت. مولا نگہبان.